اور نماز بھی ہم جب 2 منٹ کی پڑھتے ہیں، ایکچولی ایک نماز 5 منٹ کی ہوتی ہے، 2 منٹ بھی آپ نماز پڑھتے ہو، چیلنج یور سیلف کہ 2 منٹ میں آپ نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی کوئی دوسرے تھاٹ کو آنے نہیں دیا، صرف نماز پر ہی فوکس ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں نماز تو ہمارے خیالات کہاں ہوتے ہیں؟ دنیاوی خیالات ہمارے دماغ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں، اٹ از این انٹریکشن، نماز از total submission and it is interaction with Allah subhanahu wa ta'ala. We are interacting with Allah subhanahu wa ta'ala and we are thinking of the world matters. Imagine there is a big personality. Shah Rukh Khan has turned up. He has come to India Islamic Cultural Center and you run towards him for a selfie. And when you are talking to Shah Rukh Khan, you forget your own parents. You don't remember. Do you remember? When you are taking a selfie with Shah Rukh Khan, no image of your friend comes through your eyes. You simply think that I am with the celebrity, I am with the king of Bollywood. What about the king of the kings, Allah subhanahu wa ta'ala? What about the king of the kings, Allah subhanahu wa ta'ala? When you approach him, when you offer namaz, you don't give your 100%. The way you give your 100% whenever you meet a celebrity. یہ چیز ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ جب سمجھیں گے تو یہ انسان نہیں ہوگا، یہ ولی بن جائے گا۔ کیا بنے گا؟ یہ ولی بنے گا۔ 2 منٹ کی نماز ہوتی ہے، اس میں نہ جانے کتنے خیالات آتے ہیں۔ میں نے بھی بہت علماء سے پوچھا، مولانا میں نماز پڑھتا ہوں، کبھی میسج دیتا ہوں اپنے آپ کو کہ یہ 2 منٹ میں کچھ نہیں سوچوں گا، 2 منٹ میں پورا 100% فوکس کروں گا نماز میں، پھر بھی 30 سیکنڈ کے بعد، 35 سیکنڈ کے بعد، 40 سیکنڈ کے بعد میں ہار جاتا ہوں۔ اور میں نے پوچھا کچھ علماء سے، کچھ بڑے پرسنالٹیز سے، میں کتنا بھی کروں یہ ہو نہیں پا رہا ہے۔ تو 2 ریزنز بتائے۔ ایک تو آپ اللہ کے قریب نہیں ہو رہے، اور دوسرا یہ اچھی علامت بھی ہے، کم سے کم آپ کو ڈر ہے کہ آپ فوکس نہیں کر پا رہے ہیں، ورنہ نہ جانے کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں کہ نماز کیسی ہو رہی ہے۔ علماء بھی کتنے زبردست آنسرز دیتے ہیں، موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں۔ پہلے ڈرایا انہوں نے کہ آپ اللہ کے پاس نہیں ہیں، اللہ کے پاس ہونا ہے، قریب ہونا ہے، محبت اور بڑھنا ہے، تب آپ فوکس کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز کہا، غنیمت جانو کہ آپ ریئلائز تو کر پا رہے ہیں کہ آپ کی نماز میں گڑبڑ ہے، سوچ باہر کی دنیاوی سوچ آپ کی نماز میں آ رہی ہے، کم سے کم یہ اچھی چیز ہے، ورنہ دوسرے لوگ یہ سوچ بھی نہیں پا رہے ہیں کہ ان کی نماز ہو کیسے رہی ہے۔ حضرت علی کے تو ہم لوگ بہت سارے سینگز بھی سنے ہیں، جو 4 اسٹوڈنٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو خلفائے راشدین، لیڈرز آف دس ورلڈ، بہت زبردست اسلام کے میسج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پھیلائے ہیں دنیا میں اپنے عمل سے، تو وہ یہ 4 پہلے آتے ہیں خلفائے راشدین۔ ایک نیڈل چبھتی ہے تو کتنا پین ہوتا ہے، وہ نکالتے ہیں تو کتنا پین ہوتا ہے، کانٹا چبھتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہے، وہ کانٹا نکالتے ہیں تو کتنا درد ہوتا ہے۔ تیر چبھ گئی ہے، تیر ہوتی نا، وہ چبھ گئی ہے اور وہ نکالتے وقت میں بہت انٹینس پین ہوتا ہے، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ میری تیر ابھی مت نکالیے، بہت درد ہوتا ہے، میں نماز پڑھتے وقت میں نکالیے۔ کیوں؟ نماز پڑھتے وقت میں مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہوں۔ جب آپ کچھ بھی کریں پتہ ہی نہیں چلتا ہے مجھے، یعنی giving 100% to your Lord when you are talking to Allah subhanahu wa ta'ala۔ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو اس کو ایک ایکشن نہ سمجھے، that is a meeting, a very very special meeting with Allah subhanahu wa ta'ala۔ آپ سوچیں ایک دفعہ کہ آپ پریزیڈنٹ آف انڈیا سے میٹنگ ہے تو آپ کیسے جاؤ گے؟ آپ کو ایک چھوٹا سا ایوارڈ ملتا ہے گورنمنٹ آفیسر سے، IAS آفیسر سے، تو آپ کیسے تیاری سے جاتے ہو؟ بہت اچھی تیاری کر کے ہم جاتے ہیں، اور ویسے ہی نماز کو ہم جاتے ہیں تو ہماری تیاری کیسی ہوتی ہے، یہ ہم سمجھیں۔ اور سب لوگ آج کی تاریخ سے نیت کریں کہ ہم لوگ جب پریئرز کریں گے، نان مسلمز جو بھی، when you interact with your Lord, make sure that you give your 100% to your Lord۔ اپنے لارڈ کو، اپنے گاڈ کو آپ 100% دیں، کوئی باہر کی سوچ خیالات ہیمر نہ کریں، ڈسٹرب نہ کریں۔ یہ اگر کرنے آ گیا فوکس نماز میں، اگر کسی کو کرنے آ گیا
میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اچیو کر سکتا ہے.